ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ رہیں، کیونکہ آج دوسری صدی ہجری میں بھلائی کی تعلیم دینے والے انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو قرشی و مطلبی اور ہاشمی ہیں، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنا لعاب دہن مبارک نوازا، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کی نشر و اشاعت کے لیے خواب میں میزان سے نوازا، اور جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں اپنے دست مبارک کا لمس نوازا اور انگوٹھی عطا فرمائی، جن کے ارادے انتہائی بلند اور منزل انتہائی شفاف اور واضح تھی، جن پر یتیمی میں ناظرین وہ وقت گزرا جب والدہ کی کفالت میں تعلیم کے لیے معلم کو دینے کے لیے رقم تک نہ ہوتی تھی، پھر علم کی لگن نے اس منزل پر پہنچایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ مکہ پاک میں ایسے ہاشمی جوان بن کر ابھرے جن کی لیاقت و صلاحیت سے بڑے بڑے علماء ڈرتے تھے، جن کے استاد امام مالک علیہ رحمہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جیسی بلند مقام امام تھے، اور جن کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کی سواری کی لگام تھامے چلا کرتے تھے، جن کے پیروکار شوافع کہلائے اور جو خود عالم العصر ناصر الحدیث فقیہ الملت حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کہلائے، جو مجتہد اور فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ ناظرین کرام، ہڈیوں پر، ٹھیکریوں پر اور کھجوروں کے پتوں پر اپنا سبق لکھنے والے امام شافعی علیہ رحمہ خوبصورت ترین شخصیت اور کمال حافظے کے مالک تھے۔ 7 سال کی عمر میں، صرف 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح حفظ کر لیا تھا کہ اس کے معنی و مطالب آپ پر مکمل طور پہ عیاں ہو گئے تھے۔ بچپن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تحصیل علم اور تیر اندازی کا بے حد شوق تھا۔ تیر اندازی میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے 10 میں سے 10 نشانے بالکل درست لگتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حفظ کر لی تھی، 15 برس کی عمر میں باقاعدہ فتویٰ دینے لگے، مکہ پاک کی علمی فضا سے فقہ و حدیث کا نور حاصل کیا، شعر و ادب میں کمال درجہ آپ نے حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی علیہ رحمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس قریشی نوجوان سے زیادہ کتاب اللہ کا فقی میری نظر میں آج تک کوئی گزرا ہی نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ فقہ کا قفل بے کلید لوگوں پر جس شخص نے کھولا وہ شافعی ہی تو تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی تلاوت کلام پاک کا ناظرین بے انتہا ذوق و شوق تھا۔ ہر رات ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان میں رات میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ بہار بن نصر کہتے ہیں کہ جب ہم رونا چاہتے تھے، اب دیکھیں کیسی کمال بات ہے، اور یہ بات ناظرین آج ہمارے لیے بھی بڑی سبق آموز ہے کہ ہم جو تلاوت کلام پاک کیا کرتے ہیں روا روی میں پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ بہار بن نصر کہتے ہیں کہ جب ہم رونا چاہتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ اس مطلبی جوان کے پاس چلو قرآن پڑھیں، اور جب ہم ان کے یہاں آتے تو وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اس وقت ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے سامنے گرے جاتے تھے اور رونے کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھیں۔ امام یہ حال دیکھ کر قرات سے رک جاتے۔ یہ قرآن پڑھنے میں ان کا حسن صوت کا نتیجہ تھا۔ ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادات کی بھی کیا شان تھی کہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ علم و فضل اور عقل و فہم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ شعر و ادب، حدیث و فقہ، انتصاب و ایام میں بھی امتیازی مقام کے مالک تھے۔ 9 عمری میں ہی ناظرین عربی ادب سے شغف پیدا ہو چکا تھا، اور انہیں شعر و ادب، لغت و عربیت میں خاصا لگاؤ تھا۔ خود اشعار نظم کرتے تھے، مگر شاعری کو علماء کے لیے مناسب خیال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار ناظرین کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کیا کمال جواب آپ نے فرمایا، ذرا سنیے کہ اس کی کیا حالت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کا، شیطان گناہوں کا، زمانہ اپنے مصائب کا، نفس اپنی خواہشات کا، اہل و عیال روزی کا، اور ملک الموت قبضہ روح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال سے کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا، میں نے طمع و لالچ کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا، اس کی بدولت مجھے ہمیشہ آرام پہنچا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ میری عزت ذلت سے یعنی محفوظ رہی۔ امام شافعی علیہ رحمہ ناظرین زندہ دل اور خوش مزاج عالم تھے۔ اپنے طلباء
اور متعلقین حضرات کی خاطرداری بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ان حضرات کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. سخاوت و بے نیازی ناظرین ایسی تھی کہ جو رقم آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ خلق میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے خیر و عافیت کی طرح ہیں. جس طرح ان دونوں کا کوئی متبادل نہیں اسی طرح ان کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے. آج ناظرین مل کے انشاءاللہ امام شافعی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نقوش قدم پہ ناظرین اگر ہم چل پڑے نا تو ہماری دنیا تو بن جائے، انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی.